بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے باپ نے میری ماں کے مرنے کے بعد گھر کی نوکرانی کے ساتھ چوری چوری شادی کر لی تھی، جو ہر وقت گھونگھٹ اوڑھے رکھتی تھی۔ وہ روز مجھے ایک پیپر دیتی، لو اس پر دستخط کرو ورنہ تمہیں زہر دے دوں گی۔ مگر میں ڈر کر بھاگ جاتی۔ ایک دن میں نے اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی دیکھی تو مجھے شک ہوا، میں اسے جانتی ہوں۔ ابو کے سامنے میں نے اچانک اس کا گھونگھٹ الٹ دیا اور یہ جان کر قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ نوکرانی اصل میں میرا نام آئزہ ہے اور ہم 3 بہن بھائی ہیں۔ ابو ایک دفتر میں سرکاری ملازم تھے، یوں ہمارا گزر بسر بہت اچھے سے ہو رہا تھا۔ ابو اور امی کو ہم نے کبھی آپس میں بات کرتے نہیں دیکھا اور نہ ہی روایتی جوڑوں کی طرح وہ ایک کمرے میں رہتے تھے۔ ابو علیحدہ رہتے تھے اور امی ہم بہن بھائیوں کے ساتھ۔ کبھی کبھی میں بہت حیران ہوتی تھی کہ ایسا کیوں ہے، ابو کیوں ان کو پسند نہیں کرتے، مگر امی کہتی جب تم بڑی ہو جاؤ گی نا تب تمہیں بتاؤں گی۔ لیکن اس سے پہلے ہی وہ ہو گیا جس کا گمان میں نے خواب و خیال میں بھی نہیں کیا تھا۔ ایک دن امی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ انتقال کر گئیں۔ امی کے مرنے کا دکھ صرف ہمیں ہی تھا، ابو کو ہم نے ایک آنسو بہاتے نہیں دیکھا تھا۔ امی کے مرنے کے 10 دن کے بعد ہمارے گھر ایک نوکرانی آ گئی جس کو ہماری دیکھ بھال کے لیے رکھا گیا تھا۔ اس کی عجیب بات یہ تھی کہ وہ ہر وقت گھونگھٹ میں رہتی تھی، گھر کے سارے کام وہ یوں ہی کرتی تھی۔ اس نے کبھی ہم سے بات بھی نہیں کی تھی تو مجھے لگا شاید وہ گونگی ہے، مگر اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ ابا کے سامنے گھونگھٹ میں نہیں جاتی تھی۔ میں نے کئی بار دیکھا تھا ابا کے سامنے جاتے ہوئے وہ اپنا چہرہ ڈھکتی نہیں تھی، اور میں نے اس کو ابو سے بات کرتے ہوئے بھی سنا تھا۔ میں نے کئی بار کوشش کی اس کی شکل دیکھ سکوں، مگر وہ بہت محتاط ہوتی تھی۔ میں بڑی تھی اس لیے مجھے نوکرانی کی حرکتیں بڑی مشکوک لگتی تھیں۔ وہ ہمارے کام چھوڑ کر ابو کے کام کرتی رہتی تھی اور ابو کا دھیان بھی اسی کی طرف ہونے لگا۔ ایک دن میں نے اس نوکرانی کو چوری چھپے گھر سے باہر جاتے دیکھا۔ مجھے شک ہوا تو میں اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ وہ کچھ گلیاں چھوڑ کر ابا کے دوست کے گھر میں داخل ہو گئی۔ میں اس کے پیچھے چوری چوری اندر داخل ہوئی تو جو منظر دیکھا اس نے میری جان نکال لی۔ ابا اس نوکرانی کے ساتھ نکاح کر رہے تھے۔ ابا نے چھپ کر شادی کر لی تھی اور ہمیں بھی نہیں بتایا تھا، اسی لیے ابا کی نئی بیوی شادی کے بعد بھی نوکرانی کے بھیس میں ہی رہتی، گھونگھٹ نکال کر گھر کے سارے کام کرتی تھی۔ ابا اس کو ہمارے سامنے تنخواہ دیتے تاکہ ہمیں شک نہ ہو۔ یہ سب کیا چکر تھا؟ ابا اور وہ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ نوکرانی روز مجھے کچھ پیپر دے کر عجیب سی آواز میں کہتی ان پر دستخط کر دو۔ مگر میں ڈر کر بھاگ جاتی۔ میں 15 سال کی ہو چکی تھی اور میں کچھ سمجھ رہی تھی کہ کچھ بہت غلط ہو رہا ہے۔ میں نے ایک دن اس نوکرانی کا کمرہ اس کی غیر موجودگی میں تان مارا، مگر کوئی سراغ نہ ملا کہ کون ہے وہ اور کہاں سے آئی ہے، اور پتہ نہیں وہ مجھ سے کیا چاہتی تھی، کیونکہ اس نے مجھے دھمکی دی تھی اگر تم نے پیپرز پر سائن نہیں کیے تو میں تمہیں کھانے میں زہر دے دوں گی۔ مگر میں اس کے ڈراوے میں نہیں آتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد ابا نے مجھے کچھ پیپرز دیے۔ میں اپنی جائیداد تمہارے نام کر رہا ہوں، ان پیپرز پر دستخط کر دو۔ میں نے پینسل پکڑ کر پیپر آگے کیے۔ اسی وقت اس نوکرانی نے چائے لا کر رکھی۔ اس کے ہاتھ پر نظر پڑی تو میں چونک اٹھی۔ اس کی انگوٹھی دیکھ کر میں پہچان گئی تھی کہ وہ کون ہے۔ میں نے اسی وقت اس کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ ابا اور اس کو امید نہیں تھی کہ میں ایسا کچھ کروں گی۔ وہ نوکرانی کوئی اور نہیں بلکہ میری خالہ تھی، میری ماں کی سگی بہن۔ ابا شروع سے ہی میری خالہ کے پیچھے تھے، مگر دادا نے ان کی شادی زبردستی امی سے کروا دی، اسی لیے کبھی امی سے ان کی بنی نہیں تھی۔ امی نے مرنے سے پہلے اپنے حصے کی تمام جائیداد ہمارے نام کر دی تھی، اسی لیے ابا اس کی پاور آف اٹارنی اپنے نام کروانا چاہ رہے تھے۔ میری خالہ چاہتی تھی کہ جب تک جائیداد نام نہ ہو جائے ہم ان کی حقیقت نہ جان سکیں، اسی لیے وہ اپنا چہرہ چھپاتی تھیں۔ یہ سب میں نے ایک دن پہلے ہی سنا تھا، اس لیے میں پہلے ہی اپنے دادا ابو کو فون کر چکی تھی۔ میرے ابو اور خالہ نے جو دھوکہ ہمیں دیا تھا، اس کے بعد مجھے ان دونوں سے نفرت ہو گئی، اس لیے ہم انہیں چھوڑ کر اپنے دادا کے ساتھ گاؤں آ گئے۔ خالہ نے جائیداد کے لیے ابو سے شادی کی تھی، اسی لیے جب ان کو وہ نہ ملی تو انہوں نے بھی ابو کو چھوڑ دیا۔ ابو کو امی سے بے وفائی کی سزا مل گئی تھی اور میں خوش تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔